وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم 5ویں پارے پہ ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ کیا احکامات دے رہے ہیں۔ لاسٹ پارے کے اند میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو محرم رشتوں کے بارے میں بتایا کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور یہی اب آگے جو 5ویں پارے میں ہم لوگ آج آیت پڑھیں گے اسی کی کنٹینیوشن ہے۔ اور آج میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بعد یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ ہم لونڈیوں کے بارے میں پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، تو ہمارے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ ایسے کیوں تھا کہ لونڈیوں کے ساتھ رشتہ ایسا قائم کر سکتے تھے جیسے ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، تو بہت سے خیالات ایسے ذہن میں آتے ہیں۔ تو آج تھوڑی سی ہم اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں کہ لونڈیاں جو تھیں، غلام اور لونڈیاں، یہ اسلام آنے سے بہت پہلے ان کے اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا نا، کہ جب ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا، تو جب ان کو ایک قافلہ گزرا تھا، انہوں نے ان کو نکالا وہاں سے، اور پھر کیا کیا تھا انہوں نے کہ ان کو چھپا لیا تھا یہ سوچ کے کہ یہ ایک مال ہے، جیسے وہ ان کو بیچیں گے۔ تو انسان جو تھے وہ اس زمانے میں اور بہت پہلے سے یہ تھا کہ وہ بکتے تھے، جیسے غلام اور لونڈیاں بکتی تھی، اور پھر جنگیں جب ہوتی تھیں اس میں جو پکڑے جاتے تھے اور وہ غلام بنتے تھے، اور وہ اس طرح سے ڈویژن ہوتی تھی۔ اب یہاں پہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، جو غلام تھے یا لونڈیاں تھی نا، ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی تھی، اتنا ظلم ہوتا تھا ان سے، اور پھر وہ سوسائٹی کے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر غلط کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں، جس سے سوسائٹی پلیوٹ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کو احکامات دے رہے ہیں کہ ان لونڈیوں کے ساتھ کہ ان کو اس طرح سے رسپیکٹ ملے جیسے گھر کی عورت کو ملتی ہے، ان کے جو بچے پیدا ہوں گے تو پھر وہ اس طرح سے ہوں گے جیسے گھر کے بچوں کو ان کے نان و نفقے کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کے پڑھائی کا خیال، ان کے سوسائٹی میں ایک اچھا انسان بنانے کا خیال۔ تو ان ساری چیزوں پہ عمل کرتے ہوئے ایک وہ وقت آ گیا تھا کہ جب ان لوگوں نے حکومت بھی کی تھی۔ تو ابھی جو انشاءاللہ ہم آیات پڑھیں گے نا، تو آپ اسی چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام میں لونڈی اور غلام کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے، تو تدریجاً کس طرح سے ان کو اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ سوسائٹی کے ایک فائدہ مند انسان بن گئے تھے۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں 5ویں پارے کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور شوہر والی عورتیں حرام ہیں مگر وہ جو قبضے میں آ جائیں تمہاری باندیوں کے طور پر، لیکن لکھ دیا ہے اللہ نے یہ حکم تم پر، اور حلال کر دی ہیں تمہارے لیے وہ جو علاوہ ہے ان کے، کہ چاہو تم اپنے مال خرچ کر کے نکاح میں لانے کو، نہ کہ شہوت پرستی کو۔ پھر جو لطف اندوز ہوئے تم اس نکاح سے ان عورتوں سے، تو ادا کر دو انہیں ان کا مہر جو مقرر کیا ہے، اور نہیں کچھ گناہ تم پر اس میں کہ باہم رضامند ہو جاؤ تم جس پر بعد مقرر کرنے کے، بے شک اللہ خوب جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ جو حکم دیا گیا ہے کہ تم نکاح میں لے آؤ، اور کیسے نکاح میں لے آؤ کہ ان کو مہر ادا کر کے، اور مہر پہلے مقرر ہو گیا، اس کے بعد اگر تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی رضامندی سے اگر وہ تھوڑا بہت کم اور زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو نہ رکھ سکے تم میں طاقت کے نکاح کر سکے آزاد عورت سے ایمان والی، تو وہ جو ملک ہوں تمہارے ہاتھ کی باندیوں میں سے ایمان والی، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے نکاح کی، کیونکہ مہر دینا پڑتا ہے آزاد عورت کو، تو وہ پھر اپنی جو باندی ہے وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم آپس میں ایک دوسرے سے ہو، پھر نکاح کر لو ان کے ساتھ اجازت سے ان کے مالکوں کی۔ دیکھیں یہاں پہ بھی جو نکاح کی اجازت دی ہے، تو ان کی جو باندیوں کے جو مالک ہیں نا، ان سے اجازت لیے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ادا کر دو ان کو ان کے مہر دستور کے مطابق، کہ ہو نکاح میں آنے والیاں نہ کہ بدکاری کرنے والیاں، اور نہ آشنائی کرنے والیاں چوری چھپے۔ بس جب وہ آ جائے نکاح میں، پھر اگر ارتکاب کر بیٹھے بدکاری کا، تو ان کے لیے ہے نصف اس کا جو آزاد عورت پر سزا ہے۔ تو اب غلام اگر مطلب لونڈی ہے، اگر وہ کوئی بدکاری کرتی ہے، تو اس کی سزا جو ہے وہ آزاد عورت سے
نصف ہے، اس کے لیے ہے جسے ڈر و بدکاری کر بیٹھنے کا تم میں، اور اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ چاہتا ہے اللہ کہ کھول کر بیان فرمائے تمہارے لیے احکام، اور چلائے تم کو طریقوں پر ان لوگوں کے جو تھے تم سے پہلے، اور توبہ قبول کرے تمہاری، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنے احکامات دے رہے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں تو اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ جو پہلے لوگوں نے، جو نیک لوگ تھے گزر گئے، ان کی اگزامپلز اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کے بتاتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری، تاکہ ہمیں احساس ہو سکے اپنی غلطیوں کا، اور ہم توبہ کرنے والے بن جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ توبہ قبول کرے تمہاری، سبحان اللہ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات نفس کی کہ دور جا پڑو تم، بھٹک کر دور، بہت دور۔ چاہتا ہے اللہ کے بوجھ ہلکا کرے تم پر، اور پیدا کیا گیا انسان کو تباً کمزور۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ لوگ جو ایمان لائے نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال باہم نجائز طریقے سے، مگر یہ کہ ہو تجارت رضامندی سے آپس کی، اور نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو، بے شک اللہ ہے تم پر مہربان۔ اور جو کرے گا ایسی زیادتی اور ظلم سے تو عنقریب ہم داخل کریں گے اس کو جہنم میں، اور ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار جو احکامات دے رہے ہیں نا، ہم جب خود اب قرآن پاک کو اردو میں سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار جو کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم غلط کام کرو گے تو جہنم کے عذاب میں تم جاؤ گے۔ ہمیں آلویز یہ لگتا ہے، ہم اتنا چھوٹا لے لیتے ہیں ان چیزوں کو، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دینا کوئی بات نہیں، اور وہ جو چیزیں اچھی والی ہوتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انشاءاللہ جنت میں بھیج دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، تو ہم اس کے اوپر تو جم جاتے ہیں۔ لیکن جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے ہیں، تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ تو ہمارے لیے نہیں، یہ تو کافروں کے لیے، یہ تو مشرکین کے لیے، یہ تو منافقین کے لیے ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں باطل بھی دکھا دے تاکہ ہم اس سے اجتناب کر سکیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے وہ حق کا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بچتے رہو گے تم بڑے گناہوں سے، وہ منع کیا گیا تم کو جن سے، تو دور کر دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ، درگزر کر دیں گے ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیوں کو، داخل کر دیں گے تمہیں عزت والے مقام پہ۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا خوبصورت بات ہے نا کہ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ گناہ کبیرہ جو ہیں تم ان کو اگر چھوڑ دیتے ہو تو چھوٹے گناہ جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر ہم وضو کرتے ہیں، دیکھیں دن میں 5 دفعہ وضو کرتے ہیں، تو جو جیسے ہم منہ میں پانی ڈالتے ہیں تو منہ کے جو گناہ ہوتے ہیں، ہماری زبان کے گناہ ہوتے ہیں، ہم جب منہ دھوتے ہیں تو ہمارے جو چہرے کے گناہ ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں کے گناہ ہوتے ہیں، ہم ہاتھ دھوتے ہیں ہمارے ہاتھ کے گناہ، سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور آخر میں جب رات کو ہم سوتے ہیں تو ہم بالکل ایسے جیسے ایک معصوم بچہ سویا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور مت تمنا کرو اس کی فضیلت دی ہے اللہ نے جس چیز میں تم میں سے بعض کو بعض پر، کہ مطلب کسی کی چیزوں سے دیکھ کے اپنے آپ کو مت جلاؤ، اور مت کسی سے حسد کرو، یا کسی کو دیکھ کے کہ اس کے پاس تو یہ ہے میرے پاس نہیں، یہ فضیلت اللہ نے ان کو دی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ڈیفرنٹ لیول پہ رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائے کہ کون اس مقام پہ آ کے یا اس مصیبت میں آ کے یا اس پرابلم میں جب آتا ہے تو وہ اس کا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے، وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا چیزیں کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس وقت جس میں اکثر انسان فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں کہ مت تمنا کرو اس کی فضیلت دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس میں بعض کو بعض پر، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو کمایا انہوں نے، اور عورت کے لیے حصہ ہے اس میں جو کمایا انہوں نے، اور مانگتے رہو اللہ سے اس کا فضل، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب دیکھیے کہ آدمی اور عورت کا اس میں کوئی فرق نہیں ہے، عمل کے لحاظ سے دونوں برابر ہے۔ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدمیوں کو فضیلت ایک درجہ دی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا، وہاں پہ فرما دیا کہ دیکھو وہ فضیلت اس لیے کہ وہ جو کماتے ہیں وہ تم پہ خرچ کرتے ہیں، اور دیکھیں جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری دے دی تو اس کا سوال بھی تو پوچھا جائے گا نا۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ عمل میں آدمی اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے، جو جو کما کے لائے گا اسے اسی کا ہی جواب دینا ہے۔
اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر ایک کے لیے مقرر کر دیے ہم نے وارث اس میں سے جو ترکے میں چھوڑے والدین اور قریبی رشتہ دار اور جن لوگوں سے ہو چکا تمہارا عہد تو دو ان کو ان کا حصہ، بے شک اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اب یہ آیت آپ نے غور سے سنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ مرد نگہبان عورتوں پر اس بنا پر کہ فضیلت دی اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر، اور اس بنا پر کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے۔ دیکھیں آگے نا وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں فضیلت دی ہے، کیونکہ وہ جو کما کے لاتے ہیں، کوئی آسان کام ہے کمانا، باہر نکلتے ہیں، دیکھیں ہر لیول کے انسان ہوتے ہیں نا کہ کتنی مشکل سے کماتے ہیں اور وہ پھر اپنی کمائی جو بھی کما کے لاتے ہیں اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جو نیک عورتیں ہیں اطاعت شارع حفاظت کرنے والی ہیں پیٹھ پیچھے اس کی جسے محفوظ کیا اللہ نے، اور وہ عورتیں اندیشہ ہو تمہیں جن کی بدخوئی کا، جن کے نشوز کا تم کو اندیشہ ہو، تو تین چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی کہ نمبر 1 یہ کہ ان کو نصیحت کرو، تو نصیحت کرو ان کو اور ان کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ، اور اگر وہ نہیں مانتی ہیں پھر بھی وہ وہی بدکاری کرتی ہیں یا نشوز کرتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر تنہا چھوڑ دو ان کو بستروں میں، مینس یہ کہ ان کے بسترے اپنے علیحدہ کر لو۔ اس سے بڑی سزا عورت کی کیا ہو سکتی ہے کہ خاوند اس سے بات ہی نہ کرے۔ اچھا نمبر 3 اور وہ پھر بھی باز نہیں آتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں زدوکوب کرو ان کو، پھر اگر وہ کہنا مان لے تمہارا تو مت تلاش کرو ان پر الزام دینے کی کوئی راہ، بے شک اللہ بہت بالاتر ہے ان سب چیزوں سے۔ اور آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر اندیشہ ہو تم کو ناچاکی کا ان میاں بیوی کے درمیان تو مقرر کرو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے، اگر وہ چاہیں گے اصلاح تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ ان میں، بے شک اللہ ہے سب جاننے والا سب سے باخبر۔ اور عبادت کرو اللہ کی اور نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور قرابت داروں کے ساتھ اور یتیموں اور ناداروں اور رشتہ دار ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پاس رہنے والے اور مسافر اور وہ جو تمہارے کنیز و غلام ہے سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا اس کو جو تکبر کرنے والا اور بڑائی مارنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو بخل کی اور چھپا کر رکھتے ہیں اس کو جو عطا فرمایا ہے اللہ نے اپنے فضل سے، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب ذلت والا۔ اب یہاں پہ بخل کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عذاب کی بات کی ہے کہ بخیل کیا کرتا ہے، ایکچولی وہ جو مال اللہ نے دیا ہے کیونکہ وہ خود خرچ نہیں کرتا، اس کو پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں خود نہیں خرچ کر رہا تو لوگ سمجھیں گے کہ میں کنجوس ہوں، تو وہ دوسروں کو بھی یہی ترغیب دیتا ہے کہ دیکھو تم اگر مال خرچ کرو گے تو تمہارے پاس خود نہیں رہے گا، یا ان کو کسی بھی طرح سے اس طرح کی بات کرتا ہے کہ وہ مال اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرے، تو وہ اس کی ترغیب دینے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے ذلت کا عذاب کافروں کے لیے، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال دکھانے کو لوگوں کے اور نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ یوم آخرت پر، اور وہ ہو جائے شیطان جس کا ساتھی تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، دیکھیں مال خرچ کر کے کتنا خیال رکھنا چاہیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم باتوں باتوں میں دوسروں کو ظاہر کرا دیتے ہیں کہ ہاں میری تو ماشاءاللہ میں تو اتنا دیتی ہوں، میں نے فلاں کو بھی دیا، میں نے فلاں کو بھی یہ کرتی ہوں، اور میرے تو گھر والے بھی بہت دیتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھیں دو چیزیں ہیں، اگر تو آپ کی نیت یہ ہو کہ میرے اس طرح سے کہنے سے دوسرے کو بھی ہمت ہوگی اور دوسرا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اور بات ہے، لیکن اگر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نیت جانتے ہیں نا دلوں کی کہ انسان کیا سوچتا ہے، تو اس لیے اپنے دل کو چیک کریں کہ آپ اس لیے تو نہیں کہ شو آف کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے مال کو اور ایسے صدقے کو بالکل قبول نہیں کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا مصیبت آ پڑی ان پر اگر ایمان لے آتے وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر اور خرچ کرتے اس میں سے جو رزق دیا ہے ان کو اللہ نے، اور ہے اللہ ان کے بارے میں خوب جاننے والا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یقیناً اللہ نہیں ظلم کرتا برابر ایک ذرے کے بھی، اور اگر کوئی نیکی تو کر دے گا اس کو کئی گنا زیادہ اور بخشے گا اپنے پاس سے اجر عظیم۔ اور پھر کیا کیفیت ہوگی جب لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، اور لائیں گے ہم تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر بطور گواہ۔
اس آیت میں جو اللہ کا لفظ آیا ہے نا، اب دیکھیں یہ مخالفت کے لیے آتا ہے، جیسے کسی کے اگینسٹ یوز کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ امت کے اگینسٹ وہ وہاں پہ آئیں گے اور وہ شہادت دیں گے کہ اے اللہ میں نے دین ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا تھا، اور ہمارا کیا کام تھا؟ ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ پھر اب تم نے اس دین کو لے کے آگے جانا ہے، تو ہمیں ہر ایک کو وہاں پہ جواب دینا ہوگا۔ ہم تو اس امید پہ بیٹھے ہوئے نا کہ ہمیں شفاعت مل جائے گی، اور یہاں پہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیا بات کریں گے اور کیا گواہیاں دیں گے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی، کہ کاش برابر کر دی جائے ان پر زمین، اور نہیں چھپا سکیں گے وہ اللہ سے کوئی بھی بات۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ قریب جاؤ نماز کے جبکہ تم ہو نشے کی حالت میں، یہاں تک کہ معلوم ہو تمہیں کہ کیا تم کہہ رہے ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ شراب و جوئے کے بارے میں آیا تھا کہ اس میں تمہارے لیے کچھ فائدے ہیں لیکن نقصان اس سے زیادہ ہے۔ اور اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیکنڈ جو حکم دیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور تھرڈ حکم جہاں پہ آئے گا انشاءاللہ، جہاں پہ پھر بالکل حرام کر دیا شراب کو، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ مگر یہ کہ گزرے ہو سفر کے راستے میں، یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر میں، یا آیا ہو کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے، یا مقاربت کی ہو تم نے عورتوں سے، تو پھر نہ میسر آئے تم کو پانی تو تیمم کر لیا کرو پاک مٹی سے، سو مسح کر لو اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھ کا، بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا۔ اب دیکھیں یہاں پہ نماز پڑھنے کا جو حکم ہے کہ ایون دو آپ کو پانی نہیں ملتا وضو کا، تو آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھنی، اب نماز نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ آگے نماز سے خوف کا آئے گا کہ خوف کی حالت میں بھی، ایون جنگ کی حالت میں بھی۔ اور آپ دیکھیے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم کتنے آرام سے، آپ دیکھیں اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن آپ اگلی نسل کو دیکھیں کہ کس طرح سے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، اور نماز کا وقت ہوتا ہے اور ان کو یہ ہوتا ہے۔ کئی دفعہ تو لوگوں کو یہ دیکھیں کہ جو پڑھتے بھی ہیں نا، کہ ہم آفس میں تھے، ہم ساری نمازیں اکٹھی پڑھ لیں گے گھر آ کے، یا ہم اس طرح سے کر لیں گے۔ اب آج کے جو احکامات ہیں ان کو غور سے سنیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز بھی وقت کی پابندی سے، ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے، تو پھر اس کے بارے میں اصول فرق ہے، لیکن اگر آپ آرام سے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے اور آپ آرام سے نماز چھوڑ دیں، آپ آرام سے یہ سوچے کہ چلو جی کوئی بات نہیں میں اکٹھی پڑھ لوں گی، تو آپ آج دیکھیے گا کہ نماز کے بارے میں کتنے سخت احکامات ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جن کو دیا تھا کچھ حصہ کتاب میں سے، خریدتے ہیں وہ گمراہی اور چاہتے ہیں کہ بھٹک جاؤ تم راستے سے، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، تو کافی ہے اللہ سازگار اور کافی ہے اللہ مددگار۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہو گئے، ہٹا دیتے ہیں الفاظ کو ان کے مقامات سے، اور کہتے ہیں کہ سن لیا ہم نے اور نہیں مانا، اور سنو نہ سنوائے جاؤ، اور کہتے ہیں رائنا، اور مڑوڑ کر اپنی زبانوں کو اطانے کی نیت سے دین میں، اور اگر وہ یوں کہتے کہ سن لیا ہم نے اور مان لیا ہم نے، اور سنو اور نظر کرو ہماری طرف، تو بہتر ہوتا ان کے حق میں اور یہ زیادہ درست تھا، لیکن لعنت کر رکھی ہے ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب، تو نہیں وہ ایمان لاتے مگر تھوڑا سا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ مشرکین مکہ جب آتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے، اور ان میں سے زیادہ منافق بھی ایسے ہوتے تھے، اور وہ جیسے کہتے تھے رائنا، رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری طرف دیکھیے یا نظر ہماری طرف کیجیے، تو جان بوجھ کے اس کو جیسے تھوڑا سا زبان کو ٹویسٹ کر کے رائنا کہتے تھے، کہ جیسے جس کو چرواہا کہتے ہیں نا، تو اس کا مذاق اڑانے کے لیے کہا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھول کر بیان کر دیا، فرماتے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اور اے وہ لوگوں جنہیں دی گئی ہے کتاب، ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو نازل کی گئی ہم نے، اور جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ مسخ کر دے ہم چہروں کو، پھر پھیر دیں ہم ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف، یا لعنت کرے ہم ان پر اس طرح جیسے لعنت کی تھی ہم نے اصحاب سب پر، اور ہے حکم اللہ کی طرف سے نافذ ہونے والا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یقیناً اللہ نہیں معاف کرے گا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور وہ معاف کر دیتا ہے اس کے سوا جس کو وہ چاہتا ہے، اور جس نے شریک مقرر کیا اللہ کے ساتھ تو یقیناً
اس نے بہتان باندھا بہت بڑے گناہ کا۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو پاکیزہ قرار دیتے ہیں اپنے آپ کو؟ نہیں، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور نہیں ان پر ظلم ہوگا دھاگے کے برابر بھی۔